اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب پیش آئے مہلک کار بم دھماکے کے بعد جس میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، دنیا کے کئی رہنما اور ہندوستان میں غیر ملکی ایلچیوں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دھماکہ پیر کی شام کو ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کھڑی ہریانہ نمبر والی کار میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس نے اپنے سوشل میڈیا پر لوگوں اور ہندوستانی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ہندوستان میں جرمن سفیر فلپ ایکرمن نے دھماکے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہلی میں ریڈ فورٹ کے قریب کل کے دھماکے کی خبر سے دل دہل گیا اور صدمہ ہوا ہے۔ میں ان تمام خاندانوں اور دوستوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے دھماکے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ چینی سفیر سو فیوہنگ نے بھی اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہوئے دھماکے سے مجھے دکھ ہوا ہے۔ متاثرین سے میری گہری تعزیت اور میری دعائیں تمام متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریتی پٹیل نے بھی دہلی میں پیش آئے بم دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ دہلی میں اپنے شہریوں کی مدد کرے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر بھوٹان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوٹان کی یکجہتی اور دہلی دھماکے کے متاثرین کے لیے دعا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس اشارے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہزاروں بھوٹانی لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے ملک کے بادشاہ ڈروگ گیلیپیو نے آج منگل کو تھیمپو کے چانگلیمیتک اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران دہلی دھماکے کے متاثرین کے لیے دعا کی قیادت کی۔ بھوٹانی قیادت نے دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار دھماکے میں جانوں کے المناک نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جو اس وقت بھوٹان کے 2 روزہ دورے پر ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں کہا کہ میجسٹی چوتھے بادشاہ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں بھوٹان کے لوگوں نے ایک انوکھی دعا کے ذریعے دہلی میں ہوئے دھماکے کے بعد ہندوستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ میں اس محبت کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ لبنان نے لیبیا کے معزول رہنما معمر قذافی کے بیٹے حنیبل قذافی کو تقریباً 1 دہائی کی قید کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا۔ قذافی کی $9 لاکھ کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ 49 سالہ قذافی پر الزام تھا کہ انہوں نے 1978 میں لیبیا میں لبنانی شیعہ عالم موسیٰ صدر کی گمشدگی کے بارے میں معلومات چھپائی تھی۔ اکتوبر میں ایک جج نے قذافی کی ضمانت کے خلاف $11 ملین کی رہائی کا حکم دیا تھا، جو ان کی دفاعی ٹیم کی اپیل کے بعد گزشتہ ہفتے کم کر $9 لاکھ کر دیا گیا۔ لبنان کے ایک عدالتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ضمانت کی ادائیگی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ قذافی کی قانونی ٹیم رہائی کے عمل کو مکمل کر رہی ہے۔ قذافی کے وکیل لارینٹ بیون نے کہا ہے کہ ان کے موکل لبنان سے ایک نامعلوم منزل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس لیبیا کا پاسپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل کی رہائی لبنان کے اصلاح پسند حکومت کے تحت عدالتی آزادی کی بحالی کی عکاسی کرتی ہے، جو جنوری میں تشکیل دی گئی تھی۔ امریکی سیالس جیریڈ کشنر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن نے نازک جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دراصل نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی جنگ بندی کو آہنی سے نافذ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کشنر نے مغربی القدس میں نتنیاہو سے ملاقات کی، جو جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور اس کے اگلے مرحلے کی بنیاد رکھنے کی امریکی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسرائیلی حکومت کی ترجمان شوش بیزروسیان نے کہا ہے کہ دونوں نے حماس کو غیر مسلح کرنے، غزہ کو غیر فوجی بنانے اور بین الاقوامی استحکام فورس کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بیڈروسیان نے کہا کہ دونوں نے مل کر پہلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا، جس میں باقی اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی شامل تھی۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے کے مستقبل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں حماس کو غیر مسلح کرنا، غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہوگا کہ غزہ کے مستقبل میں حماس کا کوئی کردار نہیں رہے گا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کینیس نے 2 متنازع بل پیش کیے ہیں۔ ایک فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت کی اجازت دیتا ہے اور دوسرا حکومت کو عدالت کی بلا منظوری غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو مستقل طور پر بند کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں کی طرف سے پیش کیے گئے دونوں بلوں پر کینیس نے غور کیا اور اب حتمی منظوری سے پہلے مزید بحث کے لیے ایک کمیٹی کو بھیج دیے گئے ہیں۔ پہلا بل، جو قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر کی یہودی پاور پارٹی کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، ان فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کی اجازت دے گا جن پر اسرائیلی شہریوں سے نفرت یا اسرائیل کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ اس بل کو پہلی بحث کے دوران 16 کے مقابلے میں 39 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ بدنام زمانہ وزیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر نتائج کو سراہا، اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ہے۔
इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस तजवीज़ की मजम्मत करते हुए मुतनवा किया है कि यह खास तौर पर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाता है और मौजूदा इलाकों में इसराइल के इम्तियाजी सलूक के निज़ाम की मज़ीद तरगीब देता है। शामी सदर अहमद शरा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात की। यह मुलाकात वाशिंगटन की जानिब से इन्हें दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज किए जाने के चंद रोज़ बाद सामने आई। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सदर शरा, जिनकी अपोजिशन फोर्सेज ने गुज़िश्ता साल के आखिर में तवील अरसे से बरसर इक़्तिदार रहने वाले बशार अल असद को इक़्तिदार से हटाया था, शाम की आज़ादी के बाद 1946 से व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले शामी रहनुमा हैं। अहमद शरा के गिरोह हयात तहरीर अल शाम, जो पहले अलकायदा से मुंसलिक था, इसको भी जुलाई में वाशिंगटन की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाला गया था। अहमद शरा को ज़ाती तौर पर को फहरिस्त से हटाया गया। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि शाम के सदर व्हाइट हाउस पहुंच गए। सदर ट्रंप और सदर शरा के दरमियान मुलाकात भी शुरू हो चुकी। गैर मामूली तौर पर हमेशा मीडिया के सामने रहने वाले ट्रंप ने इस मुलाकात को बंद दरवाज़ों के पीछे रखने का फैसला किया था और फोटोग्राफरों या सहाफ़ियों को इस मौके पर मदऊ नहीं किया गया। ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सदर शरा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक मुश्किल खित्ता है और वो एक मजबूत शख्स है। 20 से ज़ायद ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला सतही हुकाम पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने आज जारी करदा एक मुश्तरका बयान में सूडान में जारी मज़ालिम और बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की और आम शहरियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की इत्तलात पर सख्त तशवीश का इज़हार किया। ग्रुप ने कहा कि हमें अल-फाशिर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के कब्जे के दौरान इसके बाद आम शहरियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की इत्तलात पर सख्त परेशानी का और शुमाली दारफुर और कुर्दिस्तान में झड़पों के फैलाव पर भी गहरी तशवीश का सामना है। उन्होंने आम शहरियों के क़सदन क़त्ल, नस्ली बुनियादों पर बड़े पैमाने के क़त्ल आम, तनाज़े से मुंसलिक जिनसी तशद्दुद, भूख के बतौर जंगी हथकंडा इस्तेमाल और इंसानी इमदाद की तरसील पर पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के काबिल तनक़ीद खिलाफ वर्जियाँ करार दिया। बयान में कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयाँ साबित होने की सूरत में बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत जंगी जराइम और इंसानियत सोच जराइम के दायरे में आएंगी। इराक़ में अगली 4 साला मुद्दत के लिए पार्लियामेंट के इंतखाब की खातिर आज बरोज़ मंगल रायशुमारी का आगाज़ हो गया। तकरीबन 21 मिलियन राय दहिंदगान 329 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के अरकान का इंतखाब कर रहे हैं। मुंतखब पार्लियामेंट सदर का इंतखाब कर रहे हैं और हुकूमत को एतमाद का वोट देंगे। वोट डालने का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और इस दौरानिया में इजाफा नहीं हो सकता। वोट डालने की मुद्दत खत्म होने के बाद 24 घंटों के अंदर नताइज का ऐलान किया जा सकता है। एतराज़ात की जाँच पड़ताल के बाद नताइज को सरकारी हैसियत दी जाएगी। इराक़ आज़ाद इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबात में शिरकत को बेमिसाल करार दिया और कहा है कि इस वक्त तक वोट डालने की शरह 85% तक पहुँच चुकी है। इंतखाबी निगरान व मुबस्सिरीन इंतखाबात के बाद वोटों और नशिस्तों के बांट के हवाले से सियासी मंजरनामे में तकसीम की और इस तकसीम के अहम हुकूमती ओहदों की मुख्तलिफ नस्ली व मजहबी ग्रुपों के दरमियान बांट के रिवायती फार्मूले से बहुत करीब होने तौक़े का इजहार कर रहे हैं। थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वो सरहद के करीब बारूदी सुरंग के धमाके के बाद हमसाया मुल्क कंबोडिया के साथ अमन मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में हुए इस मुआहदे का मकसद जुलाई में हुई सरहदी झड़पों के बाद दुश्मनी का देरपा खात्मा करना था, जिसमें कम अज़ कम 43 अफराद हलाक और दोनों जानिब के 3 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर हुए थे। रॉयल थाई आर्मी ने एक बयान में कहा है कि सूबा सिसाकिट में बारूदी सुरंग के धमाके में एक फौज की टांग शदीद जख्मी हुई है, जबकि धमाके के दबाव की वजह से दूसरे को सीने में दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। थाईलैंड की हुकूमत के तर्जुमान श्रीपोंग एंगासा कोलिकिट ने कहा है कि हम गुज़िश्ता माह तयशुदा मुश्तरका इलामिया की पैरवी बंद कर देंगे। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म एनुतिन चानो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम समझते थे कि सिक्योरिटी के खतरात में कमी आई है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान ने कहा है कि उन्होंने वाशिंगटन के दौरे के दौरान अमेरिकी हुकाम और दीगर शामी हम मंसूबों से अलग अलग बातचीत की है, जिसमें शाम और गाजा की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि लगता है कि अमेरिका शाम के मुत्तहिद रहने की ज़रूरत को समझता है। मुज़ाकरात के बाद तुर्क मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा फैदान ने कहा है कि इन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शाम के सदर अहमद शरा के दरमियान हुई मुलाकात के एक हिस्से में शिरकत के लिए भी मदऊ किया गया है। उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नायब सदर JD वेंस और अमेरिकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और टैम बेरिक से भी मुलाकात की है। फैदान ने कहा कि अनक़रा ने मुज़ाकरात के दौरान शाम के बारे में अपने ख़यालात पेश किए। उन्होंने अमेरिकी दारुल-हुकूमत में तुर्क मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इन मसाइल का तफसील से जायज़ा लेने और अपने ख़यालात पेश करने का मौका मिला। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके बाद हमें शाम के बारे में तुर्किया के ख़यालात, अमेरिका के साथ ताउन के मौक़े और शाम की तरक्की, इत्तेहाद, यकजहती, अमन और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल करने का भी मौका मिला।
سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے پولینڈ کے صدر کارل نیفروتس کو ان کے ملک کے یوم اعلان جمہوریت پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے پولینڈ کے صدر کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے پولینڈ کے صدر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحال زندگی اور پولینڈ کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ دوسری طرف خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے انگولا کے صدر جواؤ مینوئل کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادی وفا بنت بندر بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود انتقال کر گئی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ایوان شاہی نے کہا ہے کہ نماز جنازہ آج منگل کو مسجد حرم میں مغرب کی نماز کے بعد ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے متوفیہ کے لیے رحمت و مغفرت اور جنت میں اعلیٰ مقام کی دعا کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات 13 نومبر کو مملکت بھر میں نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کرنے کی اپیل کی۔ ایس پی اے کے مطابق ایوان شاہی نے بیان میں کہا ہے کہ سلمان بن عبدالعزیز نے سنت رسول اکرم پر عمل کرتے ہوئے نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت دی۔ بیان میں کہا گیا کہ ہر شخص توبہ و استغفار، نیک اعمال اور باران رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مملکت میں نماز استسقاء کے اجتماعات مسجد حرم، مسجد نبوی سمیت مملکت بھر کی جامع مساجد میں ہوگی۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے جیولیون میں کچہری کے باہر دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ آج منگل کو دھماکے کے بعد جائے وقوع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی نے کہا ہے کہ دھماکہ بڑا تھا جو 12:42 پر پیش آیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن موقع نہ ملنے پر پولیس کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ محسن نقوی کے مطابق ہماری پہلی ترجیح حملہ آور کی شناخت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل وانا کیڈٹ کالج پر شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور کلیئرنس کا آپریشن جاری ہے۔ پیر کی رات ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ہوئے کار دھماکے کو اب جیش محمد کے خواتین ونگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد کے ساتھ پکڑی گئی لکھنؤ کی ڈاکٹر شاہین شاہد کی گرفتاری کے بعد یہ شک مزید گہرا ہو گیا۔ یہ گرفتاری دہلی دھماکے سے ٹھیک پہلے ہوئی تھی۔ دہلی پولیس کے ذرائع نے خبر رساں ایجنسی ANI کو بتایا ہے کہ شاہین کا جیش محمد کے خواتین ونگ سے تعلق ہونے کا شبہ ہے اور دہلی دھماکے سے اس کے تعلق کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہین شاہد کو پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے خواتین ونگ جامعۃ المومنات کی کمان سونپی گئی تھی جسے مسعود اظہر کی بہن سعدیہ اظہر چلاتی ہے۔ سعدیہ کا شوہر مسعود آپریشن سندور کے دوران ہلاک ہونے والے خاندان کے 10 افراد میں شامل تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ شاہین جیش محمد اور انصار غزوۃ الہند سمیت کئی پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے بات سامنے یہ ہے کہ پاکستان سے بھارت کے کئی ریاستوں میں دہشت گردانہ حملے کے منصوبے تیار کیے جا رہے تھے۔